السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آئیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 152 کی ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ 7واں رکوع چل رہا ہے، آیت نمبر 152۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اس میں مکمل طور پر جنگ احد کا تذکرہ ہے، لیکن جنگ احد کا جو تذکرہ ہے وہ الگ الگ مختلف جگہوں پر ہے، تبھی اس کا ایک حصہ یہاں پر بیان ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، ترجمہ کنز ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 152 میں ایک مختصر تذکرہ جنگ احد کے موقع کا ہے۔ اس کا خلاصہ مضمون آپ سماعت فرما لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر میدان احد میں پہنچے، دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، مقابلہ بڑا زبردست تھا، اور ادھر احد پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے وہاں پر سب جمع ہوئے، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی جواں مردی اور ایسی بہادری کا مظاہرہ کیے کہ دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، ہتھیار سے بھی لیس تھے، لیکن ادھر مسلمانوں کی ہمت، جوش، بہادری کو دیکھ کر کے کفار کے دل دہل گئے، ڈر گئے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تو جو بھی ان کا مال چھوڑ کر کے جاتے، ہتھیار وغیرہ، اس کو جمع کر لیا جاتا، اس کو مال غنیمت کہتے تھے۔ تو اب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ میدان چھوڑ کر کے چلے گئے،
تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے چند صحابہ کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا، پہاڑ کے پاس، درے کے پاس، اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اسی میدان احد کے پاس جو پہاڑ ہے اس کے ایک درے کے پاس حضور نے کھڑا کیا تھا۔ غالباً یہ 10 حضرات تھے، ان کے جو امیر مقرر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں، جب تک کہ میرا حکم نہ ہو اس وقت تک ہٹنا نہیں۔ تو وہاں چلے گئے، وہ کھڑے رہے وہاں پہ۔ اور ادھر جب جنگ شروع ہوئی اور صحابہ نے ان کو شکست دے دی، یہ بھاگ گئے، تو یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے صحابہ۔ تو وہ جن کو حضور نے کھڑا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، یہاں رہنے کا کیا مطلب۔ تو عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لہٰذا ہم لوگ یہاں سے ہٹیں گے نہیں بلکہ یہاں رکے رہیں گے۔ ان میں سے کچھ حضرات نے کہا کہ وہ حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تب تک یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اب تو دشمن بھاگ گیا، اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ سب لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے میں۔ تو وہاں سے کچھ حضرات جو ہے وہ اس جگہ سے ہٹ کے نکل آئے۔ یہ جو ان کا وہاں سے ہٹنا ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے ٹال دیا۔ اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات، یعنی اللہ نے تم کو کامیابی عطا کی تھی، پہلے ہی حملے میں آپ کو غلبہ ملا، آپ کامیاب ہو گئے، دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں، اور وہ ہٹے، وہاں سے نکل آئے۔ اور جب ادھر آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تو وہ دشمن جو بھاگے تھے ادھر سے گھوم کر کے پھر اسی جگہ سے وہ لوگ واپس آئے جہاں حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، اسی جگہ سے آئے، اور اچانک اوپر سے جب حملہ کر کے آ گئے تو یہ تو ٹک نہیں پائے، پھر صحابہ آپس میں سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، تو انہوں نے حملہ کیا کفار نے، تو اسی حملے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر، تو یہ ایک بڑا ہی اندوہناک حادثہ سمجھیں کہ پہلے تو کامیابی مل چکی تھی لیکن دشمن کو آنے کا موقع انہوں نے دیا، اس لیے کہ حضور نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، اگر وہاں ٹھہرے رہتے تو دشمن کو وہاں سے آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو راستہ صاف ہے، چلو ادھر سے چلیں، تو ادھر سے آئے، اور یہ تو اپنا مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مست ہیں، اور اس وقت ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اچانک وہ لوگ آ گئے اور اچانک آ کر کے انہوں نے حملہ کیا۔ تو یہ دوبارہ جو حملہ ہوا کفار کا وہ کامیاب ہو گئے، یعنی وہ غالب آ گئے، اور صحابہ جو ہے ٹک نہیں پائے، مقابلہ نہیں کر سکے، تو اسی موقع پہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا اللہ نے تو سچ کر دکھایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا تمہیں کامیابی دیں گے، تمہیں غلبہ عطا کریں گے، تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہو گیا، پہلے کامیابی مل گئی تھی۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے کافروں کو تم قتل کر رہے تھے، یعنی پہلے ہی حملے میں جب تم نے ان کو کافروں کو قتل کرنا شروع کیا تو وہ بھاگ گئے، تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم میں جھگڑا ڈالا۔ حکم میں جھگڑا ڈالنا یہ ہوا کہ حضور نے جو حکم فرمایا تھا اس میں ٹال مٹول کرنے لگے، کچھ تو کہنے لگے کہ نہیں ہٹنا نہیں ہے، کچھ کہنے لگے نہیں چلتے ہیں، یہ تنازع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ایک اختلاف کر لیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تمہاری طرف سے نافرمانی ہو گئی۔ یہ نافرمانی جو ہے مرکز چھوڑ دیا انہوں نے، اور غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے وہ بھی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا، اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات، یعنی تم کو اللہ نے پہلے کافروں کو شکست دے کر کے تم کو کامیابی عطا کی تھی، تو اس کے باوجود بھی آپ کو وہاں سے ہٹنا نہیں تھا۔ یرید منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ،
تم میں سے کوئی وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں یعنی مال غنیمت، جو مرکز چھوڑ کر غنیمت کے لیے چلا گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں کوئی وہ جو آخرت چاہتے تھے، یعنی جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، وہ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہو، تو وہ ٹھہرے رہے۔ لیکن دشمن جب ادھر سے آئے تب جو انہوں نے دیکھا کہ اکیلے یہ ہیں، ان کو تیر مار کر کے ان کو شہید کر دیا، تیر مار کر کے شہید کر دیا، پھر ادھر ہی سے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ تو وہ تو آخرت چاہے جو وہاں سے ہٹے نہیں، اور جو وہاں سے ہٹے تو مال غنیمت کے لیے آ گئے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا، تمہارا منہ پھیر دیا اللہ نے، یعنی آپ لوگ ٹک نہیں پائے، پھر دشمن تمہارے اوپر آ گئے اور آپ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل فرماتا ہے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے ایک خاص بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ صحابہ سے کیا غلطی ہوئی تھی، صحابہ سے نافرمانی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آ گئی؟ تو صحابہ ہیں، ان کا اللہ نے درجہ اور رتبہ بلند فرمایا۔ ہم ان کی شان میں یوں نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا، یا انہوں نے نافرمانی کی، یا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا، نہیں، اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ خطائے اجتہادی یہ ہے کہ جو علم کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور اجتہاد کی قوت حاصل ہے، تو وہ اپنے عقل سے کسی دلیل کی بنیاد پر جو فیصلہ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ہاں سے ہٹنا نہیں، وہ شاید یہ ہو سکتا ہو کہ جنگ تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا، اس لیے ان کا دماغ یہ کام کر رہا تھا کہ جنگ تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا، تو اب جنگ تو ہو گئی ختم، کیونکہ میدان چھوڑ کر کے وہ چلے گئے، اب یہاں ٹھہرنے کا کیا مطلب؟ لیکن ان میں جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے تو ہم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اب جب تک حضور کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، وہ تو ڈٹے رہے۔ تو یہ جو اختلاف ہوا ایک طرح سے اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، یعنی خطا، یہ غلطی جو ہے وہ ان کے اپنے سمجھنے میں اور فیصلہ کرنے میں اپنی دلیل کی بنیاد پر ان سے ایک لغزش ہوئی، لغزش کی بنیاد پر ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس روایت کو اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو مت ٹالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا اس پر عمل کرو، یہ مت دیکھو کہ ابھی اس پر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ مت دیکھو، فرمان رسول ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے تو اس پہ قائم رہو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہم نے اگر ٹھان لیا کہ ہم کو فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ہی عمل کرنا ہے تو واقعی میں کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا۔ اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ جسے کامیابی دے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے کامیابی عطا فرمائے اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا بھی میدان بدر میں، جو اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی تھی، اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، 1000 سے زیادہ تھی، اور ادھر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے تھے صرف 313 تھے، اور وہ بھی کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے، جبکہ جنگ میں جانے والا پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے، اپنی حفاظت کے انتظامات کر کے آتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ جنگ میں جانے کے لیے زرہ ہوتی ہے، زرہ وہ لوہے کی زنجیروں سے بنائی ہوئی زرہ ہوتی تاکہ دشمن کا وار ہمارے اوپر نہ آ سکے، تلوار، اور ان کے پاس زرہ بھی نہیں تھی، ایسے ہی کھلے بدن آئے، اور ان میں سے اکثر کے پاس سواری بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں جانے والے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاتے تھے، اونٹ پر سوار ہو کر کے، ان کے پاس سواری بھی نہیں، پیدل آئے ہیں۔
اور 313 ہیں، صرف 8 تلواریں تھیں، 8 تلوار، یعنی 8 حضرات کے پاس صرف تلوار ہے، باقی سب خالی ہاتھ ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو کفار کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، ان کے پاس زرہ بھی تھی، ان کے پاس نیزے، تیریں، سب تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے کامیابی کس کو عطا کی؟ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جسے کامیابی عطا فرمانا چاہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ یہی ایمان، یہی یقین ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ اور راضی کب ہوں گے؟ جب اطاعت کریں گے تب راضی ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لیتا ہے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اسی کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی یہ ہوئی کہ ان کے اپنے سمجھ سے انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ فیصلہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، اور اسی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اس میں وہ سب زخمی ہوئے، شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 زخمی بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اسی میدان احد کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے واپس ان کو قوت عطا فرمائی۔ جنگ کی تاریخ یہ ہے کہ وقتی طور پر تو وہ غالب آ گئے، کفار حملہ کیے اور یہ سب صحابہ، تو وہ جو حضرات صحابہ جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، دور دور ہو گئے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب کو بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو۔ تو سب دور دور جو ادھر پھیلے ہوئے تھے، اس وقت شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ ایک دم نروس ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب حضور شہید ہو گئے تو اب ہم کیا کریں میدان۔ پھر ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، حضور ابھی بھی ہیں، موجود ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آواز دے دے کر کے لوگوں کو بلانے لگے۔ تو ادھر پھر سب آئے، اکٹھا ہوئے، اور جب پھر اکٹھا ہوئے تو جم کر کے انہوں نے پھر دشمنوں کا مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شکست دی اور کفار پھر میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، پھر صحابہ کو کامیابی ملی۔ تو وقتی طور پر ان کو غلبہ ملا کفار کو، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، لیکن پھر جب اکٹھا ہوئے اور حضور کے قریب آئے، مرکز پہ آ گئے، تو پھر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس میدان احد سے ہم کو دو اہم پیغام ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے، کسی بھی حال میں، حال کیسا ہی ہو، ماحول کیسا ہو، کہ حالات کیسے ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کو ٹالنا نہیں بلکہ اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، اس کو بھی غور سے سنیے، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، اکٹھا نہیں ہوں گے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ منتشر اگر ہیں، ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، تو دشمن کبھی بھی آ کے حملہ کر سکتا ہے۔ وہ دشمنوں نے جو حملہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا وہاں سے ہٹ گئے، اور دوسرے کے سب ادھر ادھر منتشر تھے، سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، میدان میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، اکٹھا نہیں تھے، اس لیے ان کو موقع مل گیا۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ مسلمان اگر متحد رہیں، اکٹھا رہیں، یکجا ہو جائیں، دشمنوں کی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ کبھی وہ حملہ کر سکیں۔ اگرچہ ہم خالی ہاتھ ہیں، لیکن الحمدللہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں غلبہ ضرور عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، بلند رہو گے، صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ۔ تو اتحاد بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتحاد ایک بڑی قوت ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، کہتے تھے اکثر، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ یعنی ہم اگر اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، متحد رہتے ہیں، ایک جٹ رہتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا پاور ہے، ہماری طاقت ہے۔ اور جب ہم آپس میں اختلاف کریں گے
ایک دوسرے کی کھینچاتانی، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ستانا، آپس میں ٹوٹے رہیں گے تو ہماری ساری طاقت ختم ہوگی۔ اور جہاں ہماری طاقت ختم ہوئی سمجھ جاؤ یہ اختلاف موت ہے، یعنی دشمن کبھی بھی حملہ کر کے ہم کو ختم کر دے گا۔ ہر دور میں یہی ہوا، جب بھی مسلمان متحد رہے دشمن چاہے کتنی ہی طاقت کے ساتھ آئے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور جب مسلمان اختلاف کا شکار ہو گئے، منتشر ہو گئے، ٹوٹ گئے، آپس میں بکھر گئے تو دشمنوں نے حملہ کیا اور سب کو تباہ کر دیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں، ایمانی کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت، سچی الفت، سچا عشق کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں اتحاد بنانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے سے لڑ کر کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر ہم کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ جو ہمارا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ سیلفش ہو گئے، بس اپنا اپنا دیکھو، نہیں، بلکہ اتحاد ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کی ضرورت بن جاؤ اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے بن جاؤ، کہ اگر کسی کی تکلیف ہے تو اس تکلیف میں ہم سب شریک ہو کر کے اس کی تکلیف کو دور کریں، تو یہ بھی ایک بڑا اتحاد ہے۔ اگر کوئی پریشان حل ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے سب متحد ہو جائیں تو یہ اتحاد بھی ایک دوسرے کے لیے تعاون اور ایک دوسرے کو آگے بڑھنے، ایک دوسرے کو ترقی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور جب اس طرح سے سب کوشش کریں گے تو ہر ایک ترقی کرتا نظر آئے گا، ہر ایک کامیاب نظر آئے گا، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں بھی ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس لڑائی جھگڑے اختلافات یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ بس اخیر میں یہ بات ضرور کہوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے، چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑنا، یہ بہت بڑی مصیبت کا سبب ہے۔ یعنی اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، خاص طور پر دشمنوں کو جو غلبہ ملتا ہے اور دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں جو اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ اختلاف جو ہے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج بھی ہم کمزور جو ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی ہے۔ درگزر کرنے کا تو مزاج ختم ہو گیا۔ درگزر کرنا، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو معاف کر دو، چھوڑ دو، درگزر کر دو، ارے چھوڑو، ہو گیا، اپنا ہی بھائی ہے، غلطی ہو گئی، چھوڑ دو، یہ مزاج رکھنا چاہیے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، تمہارا ہی مسلمان بھائی ہے، کسی وجہ سے بات بند کر دیا تو تم سلام کر کے اس سے بات چیت چالو کرو۔ صل من قطعک، جو تم سے توڑ رہا ہے تو توڑنے مت دو، تم اس سے جوڑو، اس سے رابطہ قائم کرو، رشتہ بناؤ۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم بھی کرے تو اسے معاف کر دو۔ کتنا پیارا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر تمہارا بھائی غلطی کر دیا، تم کو نقصان پہنچایا، تمہیں پریشان کیا، تم پر ظلم بھی کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے معاف کر دو، معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے بدن پر کچرا پھینکا گیا، نماز پڑھنے کے وقت گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کے کھینچا گیا، گالیاں دی گئیں، پھپتیاں کسی گئیں، پتھر پھینکے گئے، اتنی تکلیفیں دیے، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ لیکن پھر جب مکہ فتح ہونے کا معاملہ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی تعداد لے کر کے جب مکہ پہنچے اور مکہ فتح ہوا، تو وہ لوگ وہاں موجود تھے جن لوگوں نے ستایا تھا، حضور چاہتے تو بدلہ لے لیتے، کیونکہ اب پاور میں آ گئے تھے، تعداد زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس موقع پر ایک صحابی نے اعلان کر دیا کہ آج ہم بدلہ لیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ حضور نے فرما دیا میں نے سب کو معاف کر دیا، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس سیرت کو آج ہم نے چھوڑ دیا اور کام دوسروں کے ہو رہے ہیں اور نام ہمارا مسلمان ہے، حالانکہ ہمارا کام اسلامی طرز کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کی سیرت کے مطابق اگر ہوتے تو یقیناً آج بھی ہم ہی غالب رہتے ہیں، آج بھی ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور بلکہ وہ بھی خود ہمارے سامنے آ کر کے سکون کی بھیک مانگتے ہیں۔ کوشش کرنا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں اختلافات اور جھگڑے، ایک دوسرے کی کھینچاتانی نہ ہو، اور خاص طور پر کسی بھی مسلمان کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ کوئی بھی مسلمان بھائی ہے اس کا دل دکھانے کی کوشش نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر آج ہم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر دل دکھایا، یہی ہم کہہ لیں گے ارے وہ ہمارا کیا کر لے گا، ہمیں کیا بگاڑ لے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، مگر اللہ تو ہے، وہ رب بڑی طاقت والا ہے، وہ تو بدلہ لے لے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آج تم نے اگر کسی پر ظلم کیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، مگر رب دیکھ رہا ہے، وہ اللہ حاکم ہے، وہ فیصلہ ضرور فرمائے گا۔ اسی لیے ظالم کو جب تک ظلم کا بدلہ نہیں ملے گا اس وقت تک وہ دنیا سے جائے گا نہیں، وہ مرے گا نہیں، اس کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے ظلم کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ معاف کرنے کی کوشش کرو، اور کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے ظلم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو ان کو شفائے کامل وعاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، مولا کریم مولا رحیم ہم پر نظر رحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر نظر رحمت فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمارے دلوں میں آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔